نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ آج پہلی تراویح ادا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ پورا رمضان اور اس کی ساری تراویح اور نماز نصیب فرمائے۔ ہمارا معمول ہے کہ تراویح کے بعد ہم مختصر سا جو ذہن کے اندر بات آئے اور سمجھ آئے کہ یہ مفید ہے اس کا تذکرہ ہم کیا کرتے ہیں۔ آج جو میں بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ میں آج عرض کروں گا اور اس بات کا دوسرا حصہ میں کل عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ سورت مبارکہ سورت بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اور بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے۔ گائے کا تذکرہ ہے اور اس کا واقعہ ہے، اس لیے اس سورت مبارکہ کو سورت بقرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی قوم نے چند سوال کیے تھے، قرآن مجید نے اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ سوال کے بارے میں کہتے ہیں کہ سوال کرنا یہ نصف علم ہے۔ کیا سوال کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سوال کرنا کس چیز کا ہونا چاہیے؟ کوئی ضرورت والی چیز، اس کا سوال۔ سوال کے بارے میں موقع محل کیا ہے، اس موقع محل کے مطابق سوال کرنا، اور سوال کے بارے میں پھر ادب و احترام کا خیال رکھنا، اور پھر ایسی بات کا سوال کرنا جس کا فائدہ ہو۔ یہ سوال کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں دو طرح کے سلسلے ہیں۔ ایک یہ کہ ساری زندگی گزر گئی مسجد میں، اللہ کے گھر میں نمازیں پڑھتے ہوئے، کبھی کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آدمی کو تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، مسئلہ پوچھتے رہنا چاہیے۔ اور بعض آدمی ہر وقت ایسے ہی بے فائدہ مسئلے۔ رات مجھے لیٹ میں فون آیا، ایک عورت تھی، ساتھ اس کے بچے تھے، اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور مجھ سے پوچھنا چاہتے تھے کہ ایک بیوی ہو اور اتنے بچے ہوں تو ترکے کی تقسیم کس طرح ہوگی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی فوت ہو گیا ہے، آپ نے اس کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ کہنے نہیں، فوت تو نہیں ہوا، ہم ویسے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا خدا سے ڈرو۔ کس نے کہا ابا جو ہے وہ پہلے فوت ہو جائے گا، یا خامد جو ہے وہ پہلے فوت ہو جائے گا اور بیوی اور بچے زندہ رہیں گے؟ کیا سوال تم کرنا چاہتے ہو، اور کیا تمہارا سوال ہے؟ یہ بالکل بے عقل سوال ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی چند دن پہلے نا، یہ 2-3 دن پہلے زکوٰۃ کے بارے میں ایک آدمی بار بار میسج کرتا، جی یہ ہو گیا، پھر اگر یہ ہو گیا، پھر اگر یہ ہو گیا، پھر مثلاً اس نے ایک بات کہی، فیل ہے، فیلوں کا کاروبار ہوتا ہے نا، تو فیل خریدی ہوئی ہے، اس کی زکوٰۃ کے بارے میں میں نے کہا جب اس کو بیچنے کی نیت سے فیل خریدی ہے، جب پلاٹ ملے گا، ریٹ مناسب ہوگا تو ہم اس کو بیچ دیں گے، تو وہ مال تجارت ہے، اس کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے۔ اور اگر فیل اس نیت سے ہے جب پلاٹ کلیئر ہوگا تو وہاں اس علاقہ اچھا ہے، ہم وہاں پر رہائش بنا لیں گے، تو پھر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر اس کا سوال آیا، جی جن کی فیل ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں اتنے پیسے، کمپنی جو ہے بعض دفعہ بڑھا دیتے ہیں نا، تمہارے اوپر پلنٹی ہے 5 لاکھ روپے مثلا پلنٹی ادا کرو تب تمہاری فائل کلیئر ہوگی۔ پھر آگے کیا کہتا ہے؟ تو میں نے کہا، کہتا ہے جی اگر میں وہ پلاٹ لینا ہی نہیں چاہتا، وہ فائل کو، جو فائل ہے، میں نے کہا فائل ہوگی 20 لاکھ کی، وہ مانگ رہے ہیں کہ جرمانہ 2 لاکھ روپیہ۔ 2 لاکھ کی وجہ سے آدمی 20 لاکھ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو وہ کی ہوئے گا؟ میں کہا پھر سے تو چلا ہی ہوئے گا۔ بڑا ہنسیا کہ یعنی 20 لاکھ روپیہ آنا ہے، اس کے بدلے میں 2 لاکھ روپیہ دینا ہے، اور مجھ سے کہتا ہے جی میں اگر چھوڑ ہی دوں تو پھر زکوٰۃ کا۔ میں نے کہا خدا کے لیے زکوٰۃ کی وجہ سے تو فیل کو نہ چھوڑ، یہ دیکھ کہ 18 لاکھ روپیہ تیرا سیف ہو رہا ہے، اور 2 لاکھ تم نے پلنٹی یا جو بھی چیزیں ادا کرنی ہے، اور اب بھی اگر تمہیں بات سمجھ نہیں آتی تو پھر تو چلا ہے۔ ہنسنے لگتے ہیں۔ یعنی سوال کے بارے میں آدمی کو سوچنا چاہیے کہ موقع محل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالوں کا حج کا موقع تھا،
آپ نے حج کی فرضیت کا تذکرہ کیا تو ایک شخص کہنے لگا اللہ کے نبی کیا ہر سال حج آئے گا ہر آدمی پر؟ آپ غصے میں آ گئے اور کہا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال حج ہے تو پھر سارے مسلمانوں پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ جس بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو اب خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، جب بتا دیا کہ حج کی فرضیت کا اب اس کے اوپر جو ہے نئے نئے سوال کرنا۔ بعض دفعہ بڑا عمدہ سوال ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوتے تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے سوال کیا کیا؟ اخبرنی بما یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار۔ اللہ کے نبی مجھے بتائیے وہ عمل میں جنت کے قریب ہو جاؤں، اور مجھے وہ عمل بتائیے جس کی وجہ سے میں دوزخ سے دور ہو جاؤں۔ آپ اتنے خوش ہوئے اس کے سوال پر، لوگوں کو اکٹھا کیا اور پھر آپ نے فرمایا کئی فقلتا، ذرا سوال دہراؤ، تم نے کیا سوال کیا ہے؟ اور پھر اس نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے۔ یہ جو جوڑ ہوتا ہے تبلیغی جماعت کا کیڑے مہینے میں ہوتا ہے؟ نومبر میں ہوتا ہے۔ جو چار مہینے والوں کا ہوگا اپریل میں، نہیں، جو بڑا جوڑ ہوتا ہے وہ سردیوں کا موسم تھا۔ ایک آدمی نے مجھے رات 10:30 بجے فون کیا کہ میں جب جوڑ سے جماعت ہماری نکلی ہے تو ہماری بس آ گئی تھی، گاڑی آ گئی تھی، تو جو جوتا میرے سامنے آیا میرا جوتا نہیں تھا، میں نے وہ پہنا اور اب میں اس جوتے کو پہن کر گجرا والا آ گیا ہوں، جو اب میں کیا کروں؟ اب ہم نے تراویح پڑھی ہیں 9:30 ہوئے ہیں، اس وقت 10:30 تھے، سردیوں کا موسم تھا۔ میں نے کہا میں اگر کہوں کہ رائیونڈ جاؤ اور جوتا چھوڑ کر آؤ تو پھر کیا جاؤ گے؟ وہ اللہ کے بندے، تم نے اگر جانا نہیں ہے تو ٹائم تو دیکھو، یہ کیا ٹائم ہے، صبح پوچھ لینا سوال اگر میں نے یہ غلطی کی ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ اے موسیٰ، ہمارا آدمی قتل ہو گیا، آپ اپنے اللہ سے پوچھ کر بتائیں کہ ہمارا وہ جو مقتول ہے اس کا قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، میری قوم اللہ کا حکم ہے گائے کو ذبح کرو۔ وہ آگے بلا کیا کہتے ہیں؟ قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ آپ نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ دینی بات کے اندر اس طرح کا وہ مذاق داخل کروں، میں اپنے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں کہ یہ کہ جہالت والی کوئی بات ہو جائے۔ کہتے ہیں جب ان کو حکم تھا کہ گائے کو ذبح کرو، کوئی گائے ذبح کر دیتے، حکم جو آ گیا گائے ذبح کرو، اس کی آگے کوئی تفصیل نہیں ہے۔ جب یہ تھا تو جو گائے ذبح کرتے اس سے ان کا مسئلہ حل ہو جانا تھا۔ پھر انہوں نے آگے سوال کیا، کیا کہتے ہیں؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ موسیٰ اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ گائے کیسے ہے۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ گائے جوان ہے، بوڑھی ہے، کہ کس طرح کی گائے ہمیں پتہ چل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں، فرمایا کہ لا فارغ ولا بکر اوان بین ذالک، نہ وہ بوڑھی ہے نہ وہ بچی ہے بلکہ ان کے درمیان ہے۔ اب یہاں کوئی اس عمر کی گائے لیتے ذبح کر دیتے، درمیانی عمر کی، ان کا مسئلہ حل ہو جانا تھا۔ دوسرا سوال کرتے ہیں پھر، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہ آپ اپنے رب سے ہمیں پوچھ کر بتائیں کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، وہ بہت زرد رنگ ہے، جو دیکھتا ہے اس کو وہ بڑا اچھا رنگ لگتا ہے، وہ گائے کا یہ رنگ ہے۔ اب پھر آگے سوال کرتے ہیں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ شابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون قال انہ یقول انہا بقرۃ اللہ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمہ لا شیۃ فیہا، کہا کہ وہ گائے ایسی ہے جس کو زمین پر کو پانی دینے کے لیے جو نہیں اس کو لایا گیا، اور نہ زمین کی کاشتکاری اس سے کی جاتی ہے، نہ زمین کو اس کے ساتھ پانی دیا جاتا ہے،
لا شیۃ فیہا، سلم وہ بالکل صحیح ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں۔ تو کہنے لگے الآن جیت بالحق، حضرت جی اب بات پوری ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، آخر پھر ان کو ذبح کرنا پڑا، لیکن حقیقت میں وہ اس طرح کرنا، جو سوالات تھے ان کا مطلب یہی تھا کہ اس طرح وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کے یہ سوالات، اور پھر اس کے بعد گائے کی تلاش، اور گائے وہ ملی، اور وہ گائے کس کی تھی، گائے کا کیا ریٹ لگا، اتنا زیادہ گائے کا ریٹ کس کو ملا، اور جو گائے کا مالک تھا اس کی خصوصیات کیا تھیں، یہ دوسرا حصہ ہے اس کا، انشاءاللہ کل تذکرہ ہوگا۔ اللہ ہماری محفل کو قبول فرما لے۔ سوال نہ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور سوال ایسا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سوال کے لیے موقع محل کی تلاش ہونی چاہیے۔ سوال علوم کا ذریعہ ہے، سوال علوم کا ایک بڑا ذریعہ ہے سوال، اس سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری محفل قبول فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہماری محفل قبول فرما، قرآن مجید پڑھا سنا گیا قبول فرما، مائیں بہنیں بیٹیاں آئیں، اے اللہ ان کا مسجد میں آنا قبول فرما، غلطیاں اور کوتاہیاں معافی چاہتے ہیں معاف فرمائی۔ رمضان کی پہلی سحری اے اللہ نصیب فرما دینا، رمضان کی آخری سحری اور آخری تراویح بھی نصیب فرما دے، فوت شدگان کی اللہ مغفرت فرما۔ ہمارے عزیز و اقربا بہن بھائی بچے جہاں بھی ہیں اللہ ان کے لیے وہاں ساری خوشیوں کا انتظام فرما، ہر آفت اور پریشانی سے اللہ بچا لینا۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔